آپ اس بات کو سوچیں، ایک شخص 20 قتل کرتا ہے، وہ جیل میں جاتا ہے، اس کے بعد وہ واپس نکلتا ہے اور اس کے بعد اور 7 قتل کرتا ہے چند روپے کی خاطر۔ مطلب 500-600 روپے کی خاطر جان چلی جاتی ہے۔ پاکستان میں خون اتنا سستا ہو گیا ہے، یہ پاکستان کی جو نظام ہے اس کے اوپر ایک دھبا ہے، ایسا دھبا لگا ہوا ہے کہ باہر ہم کیا میسج دے رہے ہیں، یہ ہم دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ مطلب خواتین کو ایسا ہراساں کر کے اس طریقے سے آپ لوگ یہ بات بتاتے ہوئے مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ میری زبان پہ کچھ باتیں آ ہی نہیں پا رہی، میں آپ لوگوں سے شیئر ہی نہیں کر پا سکتا، میں کہہ ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگوں سے اپنی فیلنگز کیسے میں اظہار کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام انور زیب ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں انور آفیشیل چینل۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی کرائم رپورٹ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ بڑی ہی دہشت ناک ہے، بڑی ہی اس کو سنتے ہی آپ لوگ کے جو ہے نا وہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ پاکستان کے سیالکوٹ کے شہر میں ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک شخص ہے جو کہ 20 قتل کرتا ہے اور 20 قتل کرنے کے بعد وہ پکڑ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ جب اندر جاتا ہے تو وہ جیل سے واپس چھوٹتا ہے۔ مطلب آپ اس بات کو سوچیں، ایک شخص 20 قتل کرتا ہے، وہ جیل میں جاتا ہے، اس کے بعد وہ واپس نکلتا ہے اور اس کے بعد اور 7 قتل کرتا ہے اور 7 خواتین کو، اور یہ ساری کی ساری اس نے جو قتل کیے یہ 27 خواتین کو اس نے قتل کیے مارا ہے، اور یہ بھی نہ مڈل کلاس اور نہ اپر کلاس، یہ لوور مڈل کلاس کی خواتین کو، ان کو یہ جو ہے نا کس طریقے سے اپنے جو ہے نا وہ اعتماد مل لیتا تھا۔ اور آپ کو یہاں پر ایک نظر کی بات بتاؤں، اگر اس شخص کو آپ دیکھیں تو یہ ایک بزرگ سا ہے، اس کی سفید داڑھی ہے اور مطلب دیکھنے سے شریف لگتا ہے، جس کے اوپر بندہ ٹرسٹ کرنا ہے آسانی سے ہی۔ تو آپ اس بات کو ذرا نوٹ کریں، اس طرح کے شخص ہمارے جو ہے نا اگر آس پاس آپ کی جو ہے نا سوسائٹی میں گھوم پھر رہے اور وہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو میں یہ کہتا ہوں سب سے پہلے تو یہ پاکستان کی جو نظام ہے اس کے اوپر ایک دھبا ہے، ایسا دھبا لگا ہوا ہے کہ باہر ہم کیا میسج دے رہے ہیں، یہ ہم دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ مطلب خواتین کو ایسا ہراساں کر کے اس طریقے سے آپ لوگ چند روپے کی خاطر، مطلب 500-600 روپے کی خاطر جان چلی جاتی ہے۔ پاکستان میں خون اتنا سستا ہو گیا، اتنا سستا ہو گیا کہ مطلب 500-600 روپے کی خاطر ایک جان چلی جاتی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ میں آج جو ہے نا آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو پاکستان کا نظام ہے یہ بالکل کالا دھندا نظام ہے، اس میں صرف جو ہے نا وہ نظام ہے اوپر کے لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو مڈل کلاس اور لوور کلاس کے لوگ ہیں وہ دن بدن جو ہے نا آئے وہ نیچے سے نیچے گرتے جا رہے ہیں، ان کی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ سارے دن رات عدالتوں میں رلتے ہیں، سڑتے ہیں اپنے انصاف کے لیے، کوئی انصاف ان کو نہیں ملتا۔ اب یہ جو شخص تھا اس کو جب پولیس نے ایک ناکے پہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر فائرنگ کی گئی اور پھر کاؤنٹر انہوں نے دبایا، اس کے اوپر بھی فائرنگ ہوئی، تو اس میں جو ہے نا یہ جب شخص مر گیا تو اس کے بعد بھی پولیس کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یار یہ واقعی میں یہ شخص نے جو ہے نا یہ قتل کیا کہ نہیں۔ اس کی پھر بعد میں انویسٹیگیشن ہوئی، ان کے جو ہے نا وہ سیمپل سارے میچ کیے گئے ان عورتوں کے ساتھ وہاں پہ اس علاقے میں، تو اس کے بعد آ کے ان کو یہ پتہ چلا کہ ہاں یہ انہی میں ملوث تھا۔ تو مجھے یہ بتائیں، چلے وہ بندہ تو مارا گیا لیکن ان 27 جانوں کا کیا؟ ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کبھی سوچا ہے کہ مطلب وہ جو 27 خاندان اجڑ گئے ادھر میں، اس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا ہے؟ میں آج سب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی شخصیات کے اوپر آپ لوگ بھروسہ نہ کریں جب تک آپ کو کوئی اپنا نہ ہو، آپ کو کوئی بلڈ ریلیشن نہ ہو۔ آپ اتنی آسانی سے یہ اپنے ان لوگوں کو، ان خواتین کو اس طرح جان سے ملاتا تھا کہ ان کو کہتا تھا کہ آ جائیں، میں جو ہے نا بہت بڑی فیکٹری کے مالک میرے ساتھ ہیں اور وہ جو ہے نا وہ بہت اچھے جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو کام بھی دیں گے۔ یہ اس قسم کی خواتین تھی جو اپنے لیے باہر کام کی تلاش میں جایا کرتی تھی اور وہ کام ڈھونڈا کرتی تھی، یہ اس قسم کی خواتین ہوا کرتی تھی، تو ان کو یہ اپنے جان سے ملاتا تھا کہ میرے پاس بڑے بڑے فیکٹریز کے مالکان ہیں، ان کے جان سے ملا کے اپنے اعتماد میں لگا کے ان کو لے کے جایا کرتا تھا، ان سے پیسے بھی چھینتا تھا، ان سے زبردستی بھی کرتا تھا، بعض میں ان کو قتل بھی کرتا تھا۔ اور قتل و غارت ہو رہی ہے اور 20 تک جاتے ہیں، لیکن میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آپ سوچیں ذرا کہ آپ کے آس پاس میں اس طرح کے مطلب کہ حالات کریٹ کر دیے گئے کہ اس طرح کے بزرگ شخص ہوتے ہیں جو سفید جو داڑھی ہوتی ہے جی، اس کی تو اللہ پاک بھی قدر کرتے ہیں، سفید بالوں کو تو اللہ بھی قدر کرتے ہیں، تو اسی لیے وہ عورتوں کا میں اس لیے قصوروار نہیں رہتا، ان کی تو ان سفید داڑھی کو دیکھ کے ان کے اوپر ٹرسٹ کیا، اعتماد کیا۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں اپنے جتنے بھی ہماری خواتین ہیں کہ اس طرح کے بزرگوں کے اوپر جو ہے نا آپ لوگ اعتماد نہ کریں، بھروسہ نہ کریں،
اور بس آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ اس طرح کے لوگوں سے بچ کے رہا کریں اور اپنا ہی جو ہے نا، کیونکہ پاکستان میں اب جو ہے نا کسی کے اوپر آپ یقین بھی نہیں کر سکتے. یہ ایسا وقت آ چکا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا کسی کے اوپر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 7 سال کی بچیوں کا بھی ریپ ہوا ہے، تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں. بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کہنا ہے کہ اتنی چھوٹی بچیوں کے ساتھ اگر زیادتیاں ہوتی ہیں تو یہ جو خواتین اس نے ہراساں کر کے ان کو قتل کی، ان کی عمریں تھی 40 سے 55 سال کے درمیان. تو یہ پولیس رپورٹ ہے، پولیس کی جو ہے نا ساری انفارمیشن انہوں نے دی ہے. اس کے بعد ہم آپ سے یہ بات شیئر کریں. یہ سب پولیس جو ہے نا انہوں نے ریکارڈ جب دیے تو اس کے بعد ہم نے آپ سے یہ بات شیئر کی ہے. آج کے لیے اتنا ہی صحیح. اس ویڈیو کو اپنے سب دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جتنے بھی ہمارے معاشرے میں اس طرح کے کرائم ہو رہے ہیں تاکہ اور لوگ ان سے بچیں اور اس کا شکار نہ بنے. جس طرح یہ جو ہے نا عورتیں اس آدمی کا شکار بنی ہے تو باقی ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ معاشرے میں ان کو جو ہے نا اس سے بچ کے رہیں. آپ یقین کریں کہ میں آپ لوگوں کو یہ بات بتاتے ہوئے مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ میری زبان پہ کچھ باتیں آ ہی نہیں پا رہی. میں آپ لوگوں سے شیئر ہی نہیں کر پا سکتا. میں کہہ ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگوں سے اپنی فیلنگز کیسے میں اظہار کروں. بس میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بس اپنا خیال رکھیں اور جتنے بھی لوگ ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچائے، شیئر کریں تاکہ سب زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا اس طرح کے کرائم سے بچ کے رہیں. شکریہ. اللہ حافظ.